آپ نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے سچی محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں، میرے امتیوں میں مجھ سے سب سے سچی محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے زمانے کے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایک ایک شخص بھی چاہے گا کاش میں اپنی اہل و عیال کو قربان کر کے صحیح، اپنی دولت کے خزانوں کو قربان کر کے صحیح، ایک بار تو مجھے پیارے نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی تڑپ رہے اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھنے کے لیے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر تڑپ ہے کاش کہ ہم دیکھ لیے ہوتے، اور یہ ارمان رب العالمین پوری کرے گا حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں روز قیامت اللہ رب العالمین آپ کو اپنی امت سے بھی ملائے گا، قیامت تک آنے والی نسلوں سے، اور آپ کی امت کی نسلوں کو آپ سے ملائے گا۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی کل روز قیامت آپ اپنے ان امتیوں کو کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے جو آپ کے دور میں نہ تھے؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے چند سفید گھوڑے ہوں، سفید گھوڑوں میں چند کالے گھوڑے ہوں، یا چند کالے گھوڑوں کے درمیان سفید گھوڑے ہوں، پہچاننے میں کوئی دشواری ہوگی؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کل روز قیامت میں اپنی امت کی ان نسلوں کو جو میرے زمانے میں نہ تھی اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ میرے امتی حشر کے میدان میں آئیں گے، ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک مجھے بتائے گی کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور حضرات اسی سے آگے بڑھ کر محبت رسول کا ایک اور تقاضا بھی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت کی معیت، آخرت کی رفاقت اور جنت کی صحبت۔ سچا امتی تڑپتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے پروردگارہ جنت دے، اور جنت میں پیارے نبی کی صحبت دے۔ یہ جنت کے اندر جنت ہے کہ پیارے نبی کی صحبت مجھے نصیب کر۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی کا خدمت گزار تھا، آپ کی خدمت میں کیا کرتا تھا۔ میری خدمت سے متاثر ہو کر پیارے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ سل ربیعہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو مانگنا ہے مانگو۔ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی بس ایک ہی چیز چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، جنت میں میری صحبت اگر چاہیے کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری ارمان پوری کرے گا۔ پتہ چلا جنت ارمانوں سے نہیں ملتی، نبی کی صحبت صرف صحبت خواہشات سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے۔ صحابی سے آپ نے کہا کثرت سجود سے، یعنی کثرت نوافل سے میری مدد کرو، اللہ تمہیں یہ مقام عطا کرے گا۔